اس کے بعد آپ کی پرورش جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد آپ کے والد جو ہے والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ چھوٹی ایج میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے آپ کے دادا نے لی، اور 2 سال بعد جو ہے آپ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا آپ کا، اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری پھر آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے کندھوں پر آئی کہ جنہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور اسی طرح سے کفالت و حفاظت کی۔ جناب ابو طالب کے اس دنیا سے جانے پر جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے احسانات کو یاد کر کے مرثیہ پڑھا کرتے تھے، اور پورے سال کو عام الحزن جو ہے یعنی غم کا سال جو ہے آپ نے قرار دیا۔ اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، اس طرح کہ اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے مودت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قبر میں لیٹ گئے اور دعا کی کہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی کے ساتھ ایسا رویہ اور سلوک نہیں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ابو طالب کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت اور بھلائی کرنے والا جو اگر کوئی تھا تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جو ہے جناب فاطمہ کو ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر شام آپ نے کیا، کہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 12 برس کے تھے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام تجارت کی غرض سے عازم سفر جو ہے شام ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت ظاہر کی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے قبول کی، اور راستے میں ایک عیسائی راہب جو ہے جسے بحیرہ یہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ کے سر پر جو ہے رحمت جو ہے ابر رحمت کو سایہ فگن دیکھ کر جناب ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کی اچھی طرح حفاظت فرمائیں، کیونکہ اس میں نبی کی صفات دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے زیادہ جو ہے وہ محتاط ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ پہلے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے زیادہ وہ احتیاط کرنے لگے۔ پھر آپ کا دوسرا سفر جو ہے وہ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سفر تجارت کیا۔ آپ اس مرتبہ جو ہے ملکۃ العرب جو ہے جناب خدیجہ کے مال تجارت کو بیچنے کے لیے لے گئے۔ اس سفر میں جناب خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جب جناب خدیجہ نے کہہ کر بھجوایا کہ میسرہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور احوال سفر کی خبرداری بھی کرنا، تو اس سفر تجارت میں جناب خدیجہ جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، اور میسرہ نے بھی واپس آ کر دوران سفر پیش آنے والے جو حالات اور واقعات تھے آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ جو ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے کیا، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کی صداقت اور ایمانداری کے قصے سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ کے بعد جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے قبول فرمایا۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عقد جناب خدیجہ سے طے پایا۔ عقد یعنی نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، اور اس موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو مطالب و معانی کے اعتبار سے بے نظیر تھا۔ کیا خطبہ تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ثم ان محمد بن عبداللہ بن اخی من لا یوازن فتح من قریش الا رجع به، کہ حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا، اور بے شک محمد بن عبداللہ میرے بھائی کا جو ہے وہ بیٹا ہے کہ اس کے مقابلے میں قریش کا کوئی ہم پلہ جوان نہیں۔ پھر آپ کے اخلاق و اوصاف حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی فضیلت خلق ہی نہیں کی مگر یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور جو ہے یہ موجود، یعنی بطور اتم موجود ہو، کہ یعنی جو بھی اخلاق جو بھی ہے وہ آپ میں موجود تھا۔ پھر آپ کا جو ہے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے حسن خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے رحمت و برکت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور امانت داری جو ہے آپ کی اس حد تک مشہور تھی کہ کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ دانا، بہادر، عادل، رحم دل تھے، ہمیشہ غور و فکر میں رہتے اور بغیر ضرورت کسی سے جو بات نہیں کرتے، راستہ چلتے نگاہیں نیچی رکھتے اور نہایت وقار کے ساتھ چلتے تھے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، تھوڑی نعمت کو زیادہ سمجھتے تھے، کہہ کے بجائے جو ہے مسکراتے اور ہر شخص کو اس کے علم اور دینی جو ہے فضیلت کی بنا پر ترجیح دیتے تھے، اور زیادہ فضیلت اس کو دیتے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا تھا۔ پھر حسن معاشرت اس طرح تھی کہ ہر شخص یہ گمان کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زیادہ نزدیک اور عزت دار ہیں، یعنی وہ اتنی ان کو عزت دیتے تھے یا ان کو سمجھتے تھے، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ نبی ہمیں عزت دیتے ہیں، اور دوسروں کی جو ہے غلطیوں پر جو ہے پردہ پوشی فرماتے تھے، کیونکہ پردہ پوشی یہ بھی بہت ہی ضعف کا کام ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ جو ہے نعمت نہیں ہوتی، اور یہ نبی میں تو ہر جو ہے حسن خلق جو ہے ہر قسم کا موجود تھا، اور تواضع و انکساری سے پیش آتے تھے، اور نہ اونچا بولتے، نہ ہی کسی کو نازیبا الفاظ یا القاب جو ہے دیتے، نہ دوسروں کے عیب بیان کرتے، اور نہ دوسروں کی زیادہ جو ہے خوشائد اور تعریفیں کرتے، جس طرح کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی غلط بات سنتا ہے یا کوئی چیز پسند نہیں آتی یا کوئی بھی بحث ہو اس میں پھر برے الفاظ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ برے الفاظ جو ہے زبان پر نہیں لانے چاہیے، یا کسی پر تہمت یا بری چیزیں جو ہے اس سے منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور مومنین کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا، یعنی شکل کا ہونا فقط خوبصورت نہیں ہوتا، دیکھیں نبی کا یہاں پر ہے کہ جس طرح ان کے الفاظ ہیں کہ یعنی یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی نے اپنے لیے دعا فرمائی ہے کہ یعنی ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اخلاق بھی ہمارا بہترین ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح ہے تو پھر وہ اس طرح پیش آتے ہیں، اس طرح نہیں، یعنی دوسروں کی بے عزتی بھی کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اخلاق بہترین ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی نے اپنے لیے فرمایا ہے، دعا فرمائی ہے، تو انسان کو اپنے لیے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بہترین
اخلاق سے نوازے، بلکہ اضافہ فرمائے اس میں، تاکہ دوسروں سے اچھا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔